السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو کوڈنیٹ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ISL 202 پر، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ آپ کے بہت زیادہ کانسیپٹ کلیئر ہونے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ بہت زیادہ امپورٹنٹ MCQs شیئر کیے جائیں گے جو آپ کے پیپر میں بھی آ سکتے ہیں، تو ہمارے ساتھ رہیے گا، کہیں پہ ویڈیو کو اسکپ نہیں کیجیے گا۔ میں نے امپورٹنٹ MCQs ساتھ ساتھ ہائی لائٹ کر دیے جو آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہوں گے۔ تو اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں اور اپنے فرینڈز اور باقی گروپس میں بھی شیئر کر دیں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کا بھی بینیفٹ ہو جائے۔ تو ہمارا آج کا لیکچر نمبر 13، ہم اس میں حدیث کے بارے میں بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہم حدیثوں کے بارے میں پڑھے تھے تو آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرض عبادت کے بعد حلال روزی کمانا بھی ایک فرض ہے، ٹھیک ہے۔ دینی فرائض کے بعد حلال روزی کمانا ایک اہم فریضہ ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بنیادی دینی فرائض کی ادائیگی کے بعد انسان کے لیے حلال ذریعہ معاش اختیار کرنا بھی ایک دینی فریضہ ہے۔ حرام کمائی اور دوسروں کا ناجائز مال کھانا بھی ممنوع ہے۔ اسلام میں حرام ذرائع سے حاصل کی گئی کمائی اور دوسروں کے حقوق پر ناجائز قبضہ سختی سے منع کیا گیا ہے۔ حرام کھانے والے کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص لمبا سفر کر کے مقدس مقام پر پہنچا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، وہ گرد و غبار میں الٹا ہوا تھا اور وہ بلند آواز میں دعا کر رہا تھا، اے میرے رب، اے میرے رب، لیکن اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام اور اس کی پرورش حرام مال سے ہوئی تھی، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوتی؟ حرام کھانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ وہ گوشت اور خون جو حرام چیزوں سے نشوما پائے جنت میں داخل نہیں ہوگا، اس کے لیے جہنم بھی مناسب ہے۔ نیکسٹ ہماری آیات ہے میانہ روی کے بارے میں اور اس کے بارے میں ہے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، اللہ سے ڈرتے رہو اور روزی کمانے میں میانہ روی اختیار کرو، کیونکہ کوئی جان اس وقت تک نہیں مرے گی جب تک اس کا پورا رزق نہ مل جائے، چاہے وہ دیر سے ہی کیوں نہ ملے۔ بس اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور روزی کمانے میں اعتدال رکھو، جائز طریقے کو اختیار کرو اور حرام سے بچو۔ حلال روزی کی طلب ضروری ہے، لیکن رزق اور موت کا اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ رزق کے لیے محنت کرنا ضروری ہے، لیکن انسان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اس کا رزق پہلے سے مقرر ہے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی ملے گا۔ محنت کرنا منع نہیں ہے، لیکن حد سے تجاوز نہ کیا جائے۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان روزی کے لیے کوشش نہ کرے، بلکہ اس میں نظم و ضبط اور میانہ روی کو برقرار رکھے۔ زیادہ مال میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن لالچ تباہی کا باعث بنتا ہے۔ اگر شریعت کی حدود میں رہ کر مال کمایا جائے تو یہ باعث برکت ہے، لیکن دولت کی لالچ میں اور حرام ذرائع سے اختیار کرنا ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے اس آیت کا؟ حلال روزی کمانا بھی ایک دینی فریضہ ہے جو عبادت کے بعد سب سے اہم ہے۔ حرام کمائی اور حرام مال کھانے والوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتے، وہ جہنم کے مستحق ہوتے ہیں۔ انسان کو رزق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ ہر جان کا رزق مقرر ہے۔ میانہ روی اور جائز ذرائع سے روزی کمانے کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ حرام طریقوں سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ یہ حدیث ہمیں رزق کے حلال کی اہمیت اور اعتدال کی تلقین کرتی ہیں، جو ایک کامیاب اور بابرکت زندگی کا راز ہے۔ تو یہاں پہ ہمارا ماڈیول نمبر 1 ختم ہوتا ہے، اور چلے ماڈیول نمبر 2 پڑھتے ہیں۔ ہمارا ماڈیول نمبر 2 ہے، حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچا اور ایماندار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو اس کی وضاحت پڑھ لیتے ہیں۔ معیشت انسان کی بنیادی ضرورت ہے اور تجارت سب سے بہترین ذریعہ معاش۔ تجارت دنیا کے قدیم ترین پیشوں میں سے ہے اور اسلام نے اس کی عزت دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تجارت کو اختیار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کو بطور پیشہ اپنایا اور اپنی سیرت میں ایمانداری اور دیانتداری کی بہترین مثالیں قائم کی۔ حدیث میں بیان کیا گیا ہے، کردہ صفات تجارت کی روح ہیں، صداقت اور دوسری امانت۔ تاجر کو لین دین میں سچائی اپنانی چاہیے، کسی چیز کو غیر ضروری تعریف نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی دھوکہ دینا چاہیے۔ جب کوئی چیز فروخت کی جائے تو امانت داری سے کی جائے، بغیر کسی رد و بدل یا ملاوٹ کے۔ اسلامی تجارتی نظام میں ممنوع امور کون سے ہیں؟ دھوکہ دہی سے عیبدار مال فروخت کرنا اور جھوٹی نیلامی بولی لگانا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اشیاء کی ذخیرہ اندوزی کرنا یا سود پر مبنی کاروبار کرنا، بازار میں ناجائز جارہ داری قائم کرنا، ٹھیک ہے۔ موجودہ دنیا میں تجارتی نظام اور اسلامی تجارت میں فرق کیا ہے؟ جدید دنیا میں
کاروبار کا معیار منڈی کی طلب مارکیٹ پر ہے جس میں اکثر جائز اور ناجائز کی تمیز نہیں کی جاتی۔ اسلام میں حلال اور حرام کا فیصلہ مارکیٹ کی طلب پر نہیں بلکہ دین اور شریعت کے اصولوں پر ہوتا ہے۔ اسلامی معیشت کے اصول اسلامی اقتصادی اصولوں کو جائز قرار دیتا ہے جو اخلاقی انسانی ضروریات کے معیشت کے اصول اسلامی اقتصادی اصولوں کو جائز قرار دیتا ہے جو انسانی ضروریات کے مطابق اور دنیا اور آخرت میں فائدہ مند ہو۔ تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ تجارت اسلام ایک عزت دار پیشہ ہے اگر اسے دیانتداری اور سچائی کے ساتھ کیا جائے۔ ایمانت دار تاجروں کو قیامت کے دن انبیاء کرام علیہ السلام، صدیقین اور شہداء کی رفاقتیں بھی نصیب ہوں جو کہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ تجارت میں دھوکہ دہی اور جھوٹ اور ناجائز طریقے سے اسلامی اصولوں کے خلاف تجارت نہیں کرنی چاہیے، اور اسلامی معیشت میں اخلاقی اقتدار اور آخرت کی کامیابی کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ یہ حدیث تاجروں کے لیے ایک رہنما اصول ہے جو کہ اپنی تجارت کو دیانتداری اور سچائی اور اسلامی اصولوں کے مطابق چلائیں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہی کامیاب ہوں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ماڈیول۔ اگلا ماڈیول ہے ہمارا ماڈیول نمبر 3 جو ہم نیکسٹ ویڈیو میں کور کریں گے۔ یہاں پہ آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا ہو تو آپ لوگ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے چینل سے آنے والے ہر امپورٹنٹ ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک ٹائم ٹو ٹائم پہنچتا رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی لیکچر کمپلیٹ ہوگا آپ کے ساتھ امپورٹنٹ MCQs کی ویڈیوز بھی شیئر کی جائیں گی جو پاس پیپر سے لی گئی ہیں، جو آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشیل ہوں گی اور اس میں سے پیپر آنے کی چانسز ہوتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔